بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کی تیسرے دن کی دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا۔ ابن عباس کو اللہ کے رسول نے یہ دعا تعلیم کی۔ پیغمبر اسلام نے اس دعا کے اندر کچھ اس طرح سے جملے تعلیم فرمائے: اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ دعا کا پہلا جملہ: بار الہ مجھے متنبہ فرما، مجھے بیدار فرما، مجھے ذہن عطا فرما۔ انسان گناہ کے اندر اسی لیے پڑتا ہے کیونکہ وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کے نزدیک اللہ کی اطاعت کوئی وقعت نہیں رکھتی، اس کے نزدیک مسجد سے آنے والی آذان کی آواز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کے نزدیک مصروفیات اہم ہیں، اس کے نزدیک دوستیاں اہم ہیں، اس کے نزدیک روٹین ورک اہم ہے، اس کے نزدیک بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی تو اللہ کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اہمیت نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے جانشین علی علیہ السلام کی اہمیت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی اہمیت نہیں ہے، ماہ رمضان المبارک کی اہمیت نہیں ہے، روزہ و قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ تو بار الہ ہمیں اس غفلت کی نیند سے بیدار فرما، ہمیں ذہن عطا فرما، ہمیں متنبہ فرما۔ وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ۔ اگلا جملہ سفیہ کے متعلق۔ سفیہ اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے متعلق فقہ کی زبان میں کہتے ہیں لا يحسن التصرف فی الاموال، وہ بندہ کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرنا نہیں جانتا۔ کوئی چیز جو 10 روپے کی ہے وہ 100 روپے میں خرید لیتا ہے، 100 روپے کی چیز وہ ہزاروں میں خرید لیتا ہے، 1000 روپے کی چیز کے بدلے وہ 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، اسے فقہ کی زبان میں سفیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا سفیہ اور ہے جو اپنی دنیا کی زندگی، جو قیمتی ترین چیز ہے جس کے ذریعے سے آخرت کمائی جا سکتی ہے، اس قیمتی چیز کو صرف کرنا نہیں جانتا، اس قیمتی چیز کو کہاں پر خرچ کرنا ہے نہیں معلوم۔ وہ اس زندگی کو گناہ میں خرچ کرتا ہے، اس زندگی کو اللہ کی معصیت میں خرچ کرتا ہے، اس زندگی سے وہ نیکیاں نہیں خریدتا، اس زندگی سے وہ حسن سلوک کو نہیں خریدتا، اس زندگی سے وہ ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حقیقی معنی میں سفیہ ہے۔ تو اللہ کے رسول اسی متعلق دعا کر رہے ہیں وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، بار الہ مجھے صفاحت سے، سفیہ بننے سے اور حق کے مخفی ہو جانے سے مجھے دور کر دے۔ وَاجْعَل لِّي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور بار الہ ہر وہ نیکی جو تو نازل کرتا ہے بار الہ اس میں میرا حصہ قرار دے دے۔ خیر کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے، نیکی کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ رزق کے اندر خیر، اولاد کے اندر خیر، گھر میں خیر، معاشرے کے اندر خیر، اولاد کی تربیت میں خیر، یہ مکمل مفاہیم خیر کے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جہاں جہاں پر بار الہ تیری خیر موجود ہے، بھلائی موجود ہے، نیکی موجود ہے، جہاں جہاں پر بھلائی اور نیکی موجود ہے بار الہ میرا حصہ اس میں سے قرار دے دے۔ بجودک یا اجود الاجودین، بار الہ تجھے تیرے سخاوت پن کا واسطہ، بار الہ تو جوادوں کا جواد ہے، بار الہ تجھے اس جوادی اور فیضی کا واسطہ، اپنی اس سخاوت کا واسطہ، بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو ماہ رمضان المبارک کے تیسرے دن کے لیے ہے، تو یہ دعا ان تمام نکات کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات ہمیں ان دعاؤں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نکی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔